نجم الدین ایوب کی بیوی الملک خاتون کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا کیا سبب ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہا تھا۔ ملک خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کی بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور کہا، میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی ملک خاتون اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکایک کمرے میں ایک باروب آواز گونجی، آپ کو فرزند کی پیدائش مبارک ہو۔ الملک خاتون بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین کا چھوٹا بھائی شیر کوہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ الملک خاتون کا لہجہ اداس تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اسد الدین شیر کوہ کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہے، الملک خاتون نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیر کوہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیر کوہ اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی ہے، انعام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ اسد الدین شیر کوہ کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے۔ نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر صوبہ تقرید کی حدود سے نکل کر دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تقرید کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے چہرے کو میری نظروں کے سامنے گم کر دو۔ اسد الدین شیر کوہ نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر معظم، یہ سب تو نشستہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تقرید کا قلعہ بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا، اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ دنیا میں آیا ہے تو میں بصد حسرت و یاس تقرید چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معزولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیر کوہ واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی بھاوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے،
بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اس لیے اسد الدین شیر کوہ نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اس بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت و دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جاں فشانی کے بعد نجم الدین کلاداری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو، اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بیروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوہ ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان اس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی، دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا، اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیر کوہ بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 کا زمانہ تھا، اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران میں زنگی حکومت کے بانی عماد الدین نے عراق میں شکست کھائی اور اپنی سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکریت کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سیڑھیاں بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعہ دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراخ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے عماد الدین کو قلعہ میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اپنے اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پر اسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضے کر لیا تھا۔ پھر جب نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تو اسد الدین شیر کوہ بے پناہ بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ضرب کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین ایوب نے اداس لہجے میں کہا، عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین شیر کوہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ اسد الدین شیر کوہ بڑا اولو العزم
اور شجاع نوجوان تھا۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اسد الدین شیر کو اور 3 بیٹوں توران شاہ، شمس الدولہ اور یوسف کے ساتھ تقرید کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین ایوب صرف 7 دن کا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے کم سن ترین مہاجروں میں ہوتا ہے۔ پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانماں برباد قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کے صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، تم امن و سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورۃ الرحمن کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب دربدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تقرید کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا تھا اور نہ اس سے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھیں ہر وقت کھوئی ہوئی رہتی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ ست الملک خاتون اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کے ہاں چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف صلاح الدین کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ برائے میں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔